अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। थंबनेल आपने रीड कर लिया होगा, तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। इससे पहले कि आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ हो, जो सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं पहली खबर की तरफ जाऊँगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस्माइल हनिया जो कि हमास के जो हैं वो सरबराह थे, उनको ईरान के अंदर जिस तरह से शहीद किया गया, उनको कत्ल किया गया, उनके ऊपर इसराइल ने हमला किया और फिर उसको ख़ुद मान लिया और फिर उसमें अमरीकी मुआवनत शामिल थी और पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने जहाँ उनका गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाया, वहीं पर बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर सवाल उठाया कि जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने अपना दौरा जो है वो मुलतवी किया था, क्या वो महज एक कोइंसिडेंस था या वाकई कुछ ऐसा हुआ था कि उनको पहले से पता चल गया था। तो उसके चलते अब जो ख़बर आई है, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि फ़र्दर डेवलपमेंट होगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो जनाब वो ये है कि शहबाज शरीफ जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इस्माइल हनिया की शहादत के ऊपर अहम इजलास तलब कर लिया है। साथ ही आपको बता दूँ, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से गुज़श्ता रोज़ तेहरान के अंदर हमास में होने वाले लीडर इस्माइल हनिया की शहादत के ऊपर जो है वो शदीद दुख और रंज का इजहार किया गया है और फ़लस्तीन में जारी इसराइल की रियासती जबरो-ज़ुल्म और उम्मत मुसलमा के लिए जो है वो अलमिया करार दिया है। और इजलास ने इत्तफ़ाक़ किया है कि ये वाक़या फ़लस्तीनियों के ऊपर जारी जुल्म बर्बरियत बंद करने और ख़ित्ते में अमन के क़याम की कोशिशों को सबूताज करने का एक उसकी साजिश है। बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये बात हो रही है कि सिर्फ एक इसराइल ने पूरी दुनिया को वक़्त डाला हुआ है। मुसलमानों को उन्होंने उनके जितने भी लीडर्स हैं उनको वो जो हैं शहीद कर देते हैं और उनके साथ जो मुआवनत है वो बाकायदा तौर पे अमेरिका कर रहा है। जब वो अलल ऐलान ये सब कुछ कह रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग हमारी फ़ौज से भी गिला करते हैं। हालांकि ये बात एक अलग है, किसी भी मुल्क की फ़ौज दूसरे मुल्क में जाकर हमला नहीं कर देती है, लेकिन यहाँ मामला सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज का नहीं है या किसी मुल्क की सरहद का नहीं है, बल्कि मामला है मुसलमान होने का, मामला है हमारा किबला अव्वल का, मामला है बैतुल मक़दस का, मामला है हम तमाम मुसलमानों का कि वो सिर्फ हम जो सिर्फ फ़लस्तीन के रहने वाले हैं, सिर्फ उनका फ़र्ज़ नहीं है उसकी हिफाजत करना, उसकी हिफाजत हम सब के ज़िम्मे है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब की तरफ से कोई बयान नहीं आया और भी जो है वो बातें हो रही हैं। तो अब इसके ऊपर इजलास के अंदर अगर तो खाली इस चीज़ को सिर्फ कंडेम कर देना है तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं मेरे ख्याल से, तो इजलास में बुलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर कोई अहम फ़ैसला किया जाता है और इसराइल को धूल चटाई जाती है तो फिर बात समझ में आती है। तो अब चलते हैं जी पहली खबर की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त एक प्रेस रिलीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा इस वक्त उसको सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। इसके अंदर आपको दो पोस्ट नज़र आ रही होंगी, एक के अंदर आपको इसराइल लिखा हुआ आ रहा होगा और एक जगह पर आपको इसराइल का नाम जो है वो बीच में से माइनस करके एग्जाम्प्ट करके डिलीटेड फॉर्म में आपको नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर जो है पीटीआई की पूरी जमात ने एक वावेला मचाया हुआ है और मेरे ख्याल से कि आज तक पीटीआई की किसी बात को मैंने सपोर्ट नहीं किया। आज तक मैंने कभी नहीं कहा कि उन्होंने जब किसी चीज़ के ऊपर एतराज़ उठाया तो वो सही एतराज़ उठाया, लेकिन इस बात पे मैं पीटीआई के साथ हूँ क्योंकि बीइंग अ मुसलमान हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। इसके बारे में पीटीआई ऑफिशियल ने बाकायदा तौर पे एक ट्वीट भी किया है और मैं इस चीज़ की खोज में लगी हुई हूँ कि जैसे ही असल खबर मुझे पता चलेगी तो मैं आप तक ये सच्चाई पहुँचाऊँगी। लेकिन यकीन कीजिए कि जितने क्यूरियस आप हैं उतनी क्यूरियस मैं हूँ। पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट ने लिखा कि इंतहाई शर्मनाक, नून लीग और पीपल्स पार्टी की कठपुतली जमातों ने इस्माइल हनिया की मौत की मजम्मत, अच्छा यहाँ पे इनको मौत नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे इनको शहादत लिखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मौत की मजम्मत करने वाले अपने बयान से इसराइल को निकाल दिया है। बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर मुजालिम रोकने के लिए कोशिश और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाना हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। आपको पता है कि 2 दिन से लोग जो हैं वो इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे इस बात को लेकर कि इमरान खान ने अब तक इस्माइल हनिया की शहादत के ऊपर कोई लबकुशाई क्यों नहीं की। आपके सामने आपको डोनाल्ड ट्रंप का एक नज़र आ रहा होगा जो इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप के हिमायत में ट्वीट किया था जब उनके ऊपर हमला हुआ था। तो लोगों ने जब इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की और कहा कि उन्होंने इस्माइल हनिया की शहादत के ऊपर कोई ट्वीट क्यों नहीं किया, कोई लबकुशाई क्यों नहीं की, कोई बात क्यों नहीं की, तो उसके बाद पीटीआई का एक एतराज़ आया और उसमें उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की तरफ से मज़म्मती बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल ने जो हमला किया है हम उसकी मज़म्मत करते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने पहले इसराइल का नाम इंक्लूड किया हुआ था और बाद में उसका नाम जो है उन्होंने वहाँ से माइनस कर दिया। ऐसा क्यों है?
اس کے اوپر میرا جو ذہن کام کرتا ہے، ایک دو چیزیں میرے ذہن میں آئی ہیں، لیکن میں پہلے آپ کو یہ ڈاکٹر فرحان ورک ہیں، ان کا ایک ٹویٹ ہے، مجھے تھوڑا موضوع لگا تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ تحریک انصاف کا جعلی اور گھٹیا پروپیگنڈا جاری۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسرائیل کو ریاست تسلیم نہیں کرتا۔ اگر ہماری کسی سفارتی گفتگو میں اسرائیل کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کر لیا ہے۔ یعنی کہ پہلے پاکستان نے جو اپنا کنڈیم کرنے والا بیان جاری کیا اس میں اسرائیل کا نام تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اسرائیل کا نام وہاں سے ہٹا دیا اور پی ٹی آئی والوں نے اس کے اوپر واویلا مچا دیا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ وہ کوئی ریاست ہے، اس لیے جب ہم اپنے کنڈیم کرنے والے بیان کے اندر اسرائیل کا نام لکھیں گے تو اٹس مین کہ ہم نے انہیں ریاست ایک تسلیم کر لیا ہے، لہٰذا اس بنیاد پر ان کا نام ہٹایا گیا۔ لیکن پی ٹی آئی نے اس کو بھی جو ہے پروپیگنڈے کے طور پہ استعمال کیا۔ لیکن میں ابھی بھی اس چیز کے پیچھے ہوں کہ مجھے اصل ریزن پتہ چلے، اگر تو یہ اصل ریزن ہے تو یہ کافی سیٹسفیکٹری آنسر ہے، لیکن پھر بھی میں آپ تک جو اصل بات ہوگی وہ پہنچاؤں گی اور ضرور پہنچاؤں گی۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ قائم رہے گا کہ عمران خان جو کہ باہر کے ممالک کے اخبارات کو چھپ کر اپنے کالمز تک لکھوا دیتے ہیں، اپنے انٹرویوز تک چھپوا دیتے ہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ہوئے حملے کو کنڈیم کرنے کے لیے اپنے اکاؤنٹ کا استعمال کرتے ہیں، وہ عمران خان نے فلسطین کے حق میں یا اسماعیل ہنیہ جو ہیں ان کے حق میں کوئی ٹویٹ جاری کیوں نہیں کیا، اسرائیل کو کنڈیم کیوں نہیں کیا؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ یہ سوال اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے اندر بیٹھ کر اسرائیل نے باقاعدہ طور پہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ یہ عمر ایوب جو ہیں ان کا ایک بیان آپ کو سنوانا چاہتی ہوں جس کے بعد اسکرین کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے اوپر احمد حسن بوبک ہیں جی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور لکھا اہم ترین، جیسے ہی عمر ایوب نے 3481 کنال اراضی کا ذکر کیا تو تقریر کا بلیک آؤٹ کر دیا گیا۔ اصل میں پی ٹی آئی اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ پروپیگنڈا یہ کر رہی ہے کہ عمر ایوب نے اپنی طرف سے جس 3481 کنال اراضی کا ذکر کیا ہے اس میں دراصل وہ الزام لگانا چاہ رہے تھے فوج کے اوپر کہ فوج نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور اس کے بعد اسکرین کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا، اور اس کے بعد لوگوں کی ہمدردیاں ہو گئیں اور کچھ لوگوں کو لگا کہ شاید ہاں واقعی فوج اس طرح کرتی ہے۔ لیکن اس کی جو اصل خبر ہے میں آپ تک وہ پہنچاتی ہوں کہ اسکرین کو بلیک آؤٹ کیوں کیا گیا۔ دیکھیے، عمر ایوب نے جس رقبے کا ذکر کیا ہے وہ مارگلا کے پہاڑ ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ جو براہ راست ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد اور نسٹ یونیورسٹی کے ایگزیکٹ اوپر ہیں، یہ وہ پہاڑ ہیں جن کا ذکر عمر ایوب نے کیا، اور یہ جو مقام ہے، یہ جو پہاڑ ہیں، یہ بہت ہی حساس ترین مقامات ہیں۔ اب مقامی جو لینڈ مافیا ہے انہوں نے ان پہاڑوں کو کاٹ کے وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ بنانی تھی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم ان پہاڑوں کو کاٹیں گے اور اس کے اوپر ہم گھر بنا دیں گے، جس سے نہ صرف اسلام آباد کے پہاڑوں کو نقصان پہنچنا تھا بلکہ شدید سیکیورٹی رسک بھی بڑھنا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو علاقہ ہے وہاں پر جو ایئر ہیڈ کوارٹر تھا، جو فوجی کالونی تھی، جو ڈی سی آئی نسٹ تھا، اس کی وجہ سے حساس مقام کی جو سیکیورٹی ہے وہ خطرے میں پڑ جانی تھی۔ اور وہاں پر اگر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بن جاتی تو آپ سوچئے کہ یہ تمام ہیڈ کوارٹرز نیچے ہیں اور اس کے اوپر پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں کے اوپر کاٹ کے ایک تو پوری خوبصورتی خراب کی، اوپر سے پہاڑ کے اوپر پوری جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی۔ کل کو خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گرد اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں کسی گھر کے اندر آ کر پناہ لیتا ہے اور اوپر سے وہ خدا نہ خواستہ کوئی بام پھینکتا ہے یا کوئی ایسی چیز کرتا ہے، تو نیچے پوری کی پوری جو سیکیورٹی ہے جو خراب ہوگی اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اب جس زمین کا عمر ایوب نے ذکر کیا اس میں کسی قسم کی تعمیر کی آلریڈی اجازت ہے ہی نہیں، اور نہ ہی فوج نے وہاں پر خود کوئی تعمیرات جو ہیں وہ کرنی تھی۔ تو ایسے میں اگر فوج اجازت نہیں دے رہی کہ اتنے حساس مقام کے اوپر آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے، اور پھر آپ اس کے پورے ریڈیس میں جا کے تو اس کا جو ہے نا 3400 اتنے کنال آپ بنا کے اور آپ اسکرین کے اوپر آ کے اس کے اوپر تقریریں کریں اور فوج کے اوپر الزام لگائیں، تو عمر ایوب صاحب شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میری طرف سے آپ کے لیے یہ ایک اور ہے، کیونکہ مجھے شرم آتی ہے کہ آپ لوگ پاکستانی ہیں، آپ لوگوں کو ہر بات کے اوپر اعتراض ہے، آپ نے ہر بات کے اوپر جو ہے وہ اداروں کے اوپر الزام لگا کے اپنے ہی اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے جو ہے وہ بنانا ہے متنازع۔ آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اب جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس پہ تو آپ واقعی شرم سے ڈوب مریں گے اور ڈوب کے نا پانی پانی ہو جائیں گے آپ۔ اب ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے گا، یہ مریم ریاض بٹو ہیں جو کہ بشرا بی بی کی بہن ہیں۔
اور انہوں نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے جو موازنہ کر دیا ہے عمران خان اور بشریٰ بی بی کا جن ہستیوں کے ساتھ، اسی پہ ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ محترمہ لکھتی ہیں وفا کے نام، اور نیچے لکھتی ہیں کہ جب بنو ہاشم اور بنو مطلب انہوں نے پتہ نہیں کیوں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ جب بنو ہاشم اور بنو مطلب نے قریش کی بات نہیں مانی تو انہیں مکہ سے نکال دیا گیا اور ایک وادی شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ جو لوگ مکہ گئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہاں پہاڑیاں کتنی پتھریلی ہیں اور ان پہ مشکل ہی سے کوئی سبزہ اگتا ہے۔ یہ محاصرہ اتنا سخت تھا کہ آگے انہوں نے پوری ڈیٹیل لکھی ہے۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں پہ اس وقت جب سختیاں آئی تھیں تو ان کو ایک الگ سے گھاٹی کے اندر بھیج دیا گیا تھا، جہاں شاید میرے خیال سے انہوں نے 2-3 سال گزارے تھے اور بہت مشکلات انہوں نے کاٹی تھیں۔ اب وہ ذکر کر رہے ہیں بشریٰ بی بی اور عمران خان کے مشکلات کا، نعوذ باللہ، ہمارے نبی کے مشکلات کے ساتھ، یا ان کے ساتھ جو ان کے صحابہ تھے، ان صحابہ کرام تھے، ان کی مشکلات کے ساتھ۔ تو پھر شرم سے ان کو ڈوب مرنا چاہیے۔ اب اس کے اوپر میں کیا کہوں، اور جاتے جاتے آپ کو اسکرین کے اوپر ایک ویڈیو نظر آ رہا ہوگا جس میں ایک پی ٹی آئی کا پٹا گلے میں پہنے ہوئے خاتون جو ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی سے خاتون جو بھی تعلق رکھتی ہے اس کی زبان اتنی خراب کیوں ہوتی ہے۔ وہ بولتی ہے تو اس کے منہ سے انگارے کیوں نکلتے ہیں، وہ ایک دم سے مردوں کے اوپر حملے کیوں کر دیتی ہیں، ایک دم تھپڑ کیوں مارنا شروع کر دیتی ہیں، منہ سے بات کیوں نہیں کرتی ہیں، یہ میرا ایک سوال ہے۔ ابھی کل بھی ایک سکینڈل آیا تھا جس میں سوات کے اندر ایک خاتون جو ہیں انہوں نے ایک دوسری گاڑی کے اوپر حملہ کر کے اس کے شیشے تک توڑ دیے تھے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے کی پولیس نے ان کے خلاف مقدمہ بھی پہلے درج کرنے سے وہ ہیزیٹنٹ تھے۔ اب یہ محترمہ جو ہیں یہ حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے اجلاس کے دوران، محترمہ جو پی ٹی آئی کا پٹا پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں اور پیپلز پارٹی کے اراکین وہاں تھے، اور یہ خاتون جو ہیں وہاں پر وہ دوسری خاتون کے گلے پڑ گئیں، ان کے دوپٹے کھینچنا شروع کر دیے، وہاں پہ بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ تو یہ بدتمیزی کا کلچر، یہ گالم گلوچ کا کلچر، یہ کس نے پروان چڑھایا ہے؟ یہ کس نے لوگوں کو سکھایا ہے کہ بات کو اپنی دلیل سے نہیں کرنا؟ یہ کس نے سکھایا ہے کہ آپ الزام لگا دو، چاہے اس میں سچائی ہو چاہے اس میں نہ ہو، بعد میں اگلا بیچارہ اپنی کلیریفیکیشن دے دے کہ پاگل ہو جائے یا مر جائے، آپ لوگوں نے اس کو نہیں چھوڑنا اور آپ نے اس کے اوپر الزامات لگاتے رہنا ہے۔ تو بہرحال جناب، میں کیا کہہ سکتی ہوں، یہ چیزیں چلتی رہنی ہیں جب تک دنیا چل رہی ہے میرے خیال سے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اتنے بڑے فتنے کے بارے میں کم از کم پاکستان کے اندر تو لوگوں کو پتہ چل گیا ہے۔ اوورسیز پاکستانی آج بھی بیوقوف بنے ہوئے ہیں جن کو لگتا ہے کہ خان آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی مراد سعید تھا جو کہا کرتا تھا کہ جس دن کان آئے گی اگلے دن 200 ارب لائے گی، اب وہ خود بھی غائب ہے اور وہ 200 ارب بھی چلے گئے۔ تو جناب اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیہ جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔